افغان ہندو اور سکھ کمیونٹیز کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمسکار۔ میں منوہر گابا اور ہندوز مین جرمنی سے آپ کی سیوا میں۔ پیارے دوستو، افغان ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھلی بات کے وشے پر بات کو جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اس آخری میسج کو جو میں نے شری ایشور داس کو لکھا تھا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا: محترم دھون جی، آپ کے جواب نے بہت مایوس کیا۔ آپ اتنے دنوں سے ای میل رد و بدل کر رہے تھے اور اب آپ کو پتہ چلا کہ میں کون ہوں، اور کسی پروجے کی بات آپ کو اچانک یاد آ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے میرے پچھلے ای میل کو پڑھا بھی ہوگا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر اس پورے ای میل کو آرام سے پڑھیں۔ آپ نے جزیات کے بارے میں پوچھا تھا، لکھا تھا: شما قدر روشنی بیاندازید کہ مشکل چیز تو اچھی میں توان کرد۔ میں نے تفصیل سے اپنی بات رکھی اور راہ حل کے لیے میں نے لکھا کہ میں بحیثیت کمیونٹی کا ایک فرد آپ سے بحیثیت کمیونٹی کے ذمہ دار ترین شخص سے احترامانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ فرائضوں کے گزشتہ کارکردگیوں، الزامات، ابہامات اور افواہات کے جائزے اور سروے کے لیے ایک بے طرف ہیئت تعین کریں۔ لوگوں کے سوالوں اور شکایتوں کے جواب فرائضوں سے طلب کریں۔ اب آپ ہمیں فرانکفرٹ بلا رہے ہیں۔ اب وہ فریادی جو 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور رہتا ہو، صرف اپنی بات کہنے کے لیے آپ کے پاس آئے، وہ بات جو تفصیل سے لکھ بھی چکے ہیں، پھر بھی فرانکفرٹ آئیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے مطابق فون پر بات کرنا ٹھیک نہیں، جس کی کوئی منطقی دلیل آپ نے ہمیں ابھی تک نہیں بتائی۔ وہ بیچارہ ہامبورگ سے بھی اوپر کہیں رہتا ہے، مسافر تھا، اپنے پتا کے دیہانت کی خاطر کلن آیا تھا۔ اب ہم وہاں آ کر کریں گے بھی کیا؟ ہمارے فزیکل آپ کے پاس آنے کی کوئی ٹھوس وجہ نظر نہیں آ رہی۔ جو کہنا تھا پچھلی بار لکھ بھی دیا۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ آگے کا مکالمہ کسی اوپن پلیٹ فارم پر پوری کمیونٹی کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ اکیلا بند کمروں میں میٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب میں اس ای میل کو ہی ایسے جیسے ہے لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو پھر یہ راز اور سیکرٹ کا کیا مطلب؟ میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس ای میل کا ایک ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک مثال کے طور پر کہ اگر کوئی عاجل مسئلہ پیش آئے تو فرائض کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک سماجی مسئلہ آیا، میں نے آپ کو پہلی بار 18 ستمبر کو اطلاع دی۔ پھر جو آپ نے لکھا اور میں نے سامنے لکھا، جو چل رہا ہے ایک حقیقت ہے۔ آپ میرے اس خط کا جواب آئے گا یا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال جو بھی ہوگا سب اس ویڈیو کا حصہ ہوگا۔ جس دن آپ جواب دینا بند کر کے یہ رابطہ بھی قطع کر دیں گے، تب میں یہ مثال لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ سوال میرے پاس اور بھی بہت سے ہیں۔ جب بات نکلے گی تو بات ہوگی۔ اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ ہم یہ کام مل کر کریں یا میں اکیلا ہی شروع کروں۔ ہم مل کر کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا، وقت بچے گا، بیکار کی سر درد سے بچیں گے، نام نہاد بدنامی سے بچیں گے۔ اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ فون پر آپ بات کرنا نہیں چاہتے، لکھنا آپ کو پسند نہیں، ہمارا فرانکفرٹ آ کر اکیلے میں گپ شپ مارنا کوئی راہ حل نہیں، تو کیا کیا جائے؟ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو مہربانی بتائیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس کو کوئی وارننگ یا دھمکی نہ سمجھیں۔
نہ میری کسی سے ذاتی دشمنی ہے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر، اپنا فرض سمجھ کر سماج کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، جس کی وضاحت، توضیح اور تشریح کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں مجبور نہ ہو جاؤں اس ای میل کو ساروجنک نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ یقین مانیے شریمان جی، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا یا سوچا بھی کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات مانی جائے۔ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ میری پیشنہاد سنی جائے۔ باقی آپ کے جواب یا خاموشی کے بعد آپ کا خیر خواہ منوہر گابا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری ای میل کی تفصیل۔ ایک بات بتا دوں کہ ان سب باتوں کے باوجود دھون جی نے آج تک کوئی فون بھی نہیں کیا، اور اب میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنے اس کھلے میسج کے مادھیم سے شریمان ایشور داس جی اور باقی ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں میرے جیسے لوگ جو تن من اور دھن سے اپنی سیوا دینے کے لیے خود سامنے سے تیار رہتے ہیں، انہیں ہی کنارے لگایا جاتا ہے؟ انہیں دور بھگانے کی اصلی وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ فرعونوں کے کاموں کا آج تک کسی نے نہ جائزہ لیا ہے، نہ پردے کے پیچھے کی حقیقت کے بارے میں کوئی جانتا ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے۔ کچھ لوگ رشتہ داری، دوستی اور آپرچاری کی وجہ سے خاموش رہ جاتے ہیں۔ جو دبی دبی اور ہلکی سی آواز میں احتجاج کرتے ہیں، انہیں ایک وظیفہ دے کر چپ کرایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ باقی بچتے ہیں دو طرح کے لوگ، ایک سیدھی سادی بھیڑ جو چار آدمیوں کو دیکھ ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پوری فساد کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی کچھ کہہ بھی دیا تو وہ آپ کو رد نہیں کر دیں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے، شکایت بھی کریں گے، لیکن سامنے سے نہیں۔ اپنا پورا آتم گیان آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن آخر میں بولیں گے ہاں ایسا تو ہے، کل یگ ہے، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ غلط ہوتا دیکھیں گے لیکن آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اگر اور کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہی پرانا روگ، کیا کہیں گے لوگ، بدنام ہو جائیں گے، آپرچاری ہے، خرابیاں ہو جائیں گی، گھر خراب ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ اپنے ڈر اور کمزوریوں کو گزشت، لحاظ، احترام، رسپیکٹ جیسے شبدوں کے نیچے دباتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔ یہ رسپیکٹ اور لحاظ اس وقت جانے کہاں چلا جاتا ہے جب اپنے سگے بھائی بہن عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سماجک، پریوارک اور ویکتیگت رشتے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک طرح کے واہیات بالی ووڈزم کو ہی ہندوازم بنا دیا ہے۔ یہ پرابلم لیکن صرف افغان ہندوز کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ جو ٹی وی میں آئے گا وہی پتھر کی لکیر ہے۔ اپنے دماغ، اپنی سوچ کا کوئی پتہ نہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان سب بے نظمیوں کو نہیں مانتے، اس کے خلاف بھی ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ ساتھ دو تو نہیں دیں گے،
کیوں؟ اس کی پہلی وجہ تو وہی رشتوں اور بندھنوں کی ہے۔ دوسری وجہ ہے سیدھے سادے لوگوں کی سیدھی سادی باتیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ ایسی کوئی محفل اور ملاقات نہیں جب اپنی کابل کندھار کی نادانیوں کے قصے ایک کلاسک سدا بہار گانے کی طرح ان گنت بار سنتے اور سناتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ ان کی اپنے اوپر وشواس کی کمی، سستی اور کاہلی۔ ان کا سلوگن ہے غم نداری بز بھی گیر۔ ان کی نظر میں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، گوشے بیٹھے ہیں، اپنے کام سے کام ہے، اچھے کام کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا سوتے ہیں، اچھے بچے پیدا کرتے ہیں اور اپنی رکشا خود کر سکتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ ان دونوں کو ملا کر بنتی ہیں آپ کے 99% افغان ہندوز۔ جو ہو رہا ہے اسے بس ہونے دیتے ہیں۔ باقی رہ جاتے ہیں ایک طرف مٹھی بھر سماج کے ٹھیکیدار جن کے پاس کرسی، پیسہ اور مائکروفون ہوتا ہے، اور دوسری طرف میرے جیسے کوئی اکا دکا لوگ جو آپ لوگوں کو سمے سمے پر ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ میرے جیسوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جیسوں کی سنکھیا بہت کم ہونے کی وجہ سے ہر اکے کو دکا آسانی سے ملتا نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ ایسے لوگوں کے لیے سچ میں ٹائم کی کمی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سپورٹ اور کنٹرول تو کر ہی سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اپنا فل ٹائم دے۔ ہاں، ایک بات ضروری ہے کہ رئیس کے پاس فل ٹائم ہونا اور دینا چاہیے۔ ہم سب ایک شانتی پریہ اور عدم تشدد پر یقین رکھنے والے سناتنی پرمپرا کے لوگ ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری کمیونٹی کا نام بدنام ہو۔ خوش بختانہ افغان ہندو اقلیت کی مختلف قومیں آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، آپس میں رشتہ داریوں، دوستیوں اور متقابل احترام کی وجہ سے گذشت اور مراد کرتے ہیں۔ لیکن فرعونوں کے فرمان روا ان کی انسانیت، ان کے بھولے پن، ان کی مجبوریوں اور پیسوں کا فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ لوگوں کو متداوم انجام شدہ عمل کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ شریمان ایشور داس جی، میں آپ سے احترامانہ التجا کرتا ہوں کہ آپ بحیثیت کمیونٹی کے ذمہ دار ترین شخص لوگوں کی تکلیفوں، مشکلوں اور سوالوں کو سنیں اور ایکشن لیں۔ میرے پچھلے وہ سارے یادآوری شدہ خطوں کو جو میں نے الگ الگ فرائضوں کو لکھے ہیں جو فرائض کے آرشیو کا حصہ ہونا چاہیے، ان کا مختصر مطالعہ کریں۔ ہندو مندر ہامبورگ افواہوں کے مطابق ہاتھ سے نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون؟ ہری اوم مندر کرن سہلنگاری اور لاپرواہی کی وجہ سے موٹا مالی خسارہ۔ ذمہ دار کون؟ سناتن ہری اوم مندر کرن آدھا بند۔ وجہ کیا؟ ذمہ دار کون؟ ایسی غلطیوں کے لیے اخلاقی تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ذمہ دار شخص استعفیٰ دے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ سالوں کرسی سے چپکے بیٹھے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ سنترال گھاٹ کی بھی بات مانتے ہوں گے۔ ان سب باتوں کے صرف نظر میرے پاس کم سے کم 2 اور اہم موضوع ہیں۔ میں حسب معمول اپنے اعتراضات اور تحفظات کے متوازی اپنی صلح جویانہ بات چیت کی پیشکش کرتا رہوں گا، کیونکہ بھگوت گیتا کے مطابق یہ پریاس آخر تک کرنا چاہیے۔ اخلاق اور منطق کا یہی تقاضا ہے کہ جو کوئی ایشور پر وشواس نہیں کرتا اس کو مندر کا
प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम। अगर आप भी मटेरियलिज्म, कम्युनिज्म की थ्योरी और आइडियोलॉजी पर अकीदा रखते हैं तो यकीनन आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। इस सूरत में मैं आपकी पूरी टीम के साथ किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिबेट के लिए किसी भी वक्त तैयार हूँ, ये साबित करने के लिए कि जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं और ख़ुद इस बात का इकरार भी करता हो तो उसे हिंदुओं या मंदिर की नुमाइंदगी करने का हक बिल्कुल भी नहीं। जो भगवान के नाम पर मंदिर बनाते हैं उसे चलाना भी जानते हैं। क्या नास्तिक सच में ये सोचते हैं कि सारे आस्तिक लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कर सकते, या बात नहीं कर सकते? अगर वो ये सोचते हैं कि बस वही अक्लमंद, आलिम, रोशन फ़िक्र और मुतरक्की लोग हैं तो ये उनकी भूल है। आस्तिक लोगों को मंदिर भी चलाना आता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए किसी फाकुल्ता पास डॉक्टर, इंजीनियर या कम्युनिस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। वाज़ेह है कि ऐसे रोशन फ़िक्र लोग फुल टाइम काम करते हैं। उनके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे ठीक ठीक से समझ नहीं आया। कोई हैरानी की बात नहीं अगर टेंपल प्रेसिडेंट अपना फ़र्ज़ ठीक से नहीं निभाता, क्योंकि ये उसके लिए एक साइड बिजनेस है। सवाल बस इतना ही रह जाता है कि जब किसी के पास समाजी काम के लिए टाइम ही नहीं तो ये जिम्मेदारी लेते ही क्यों हैं? ये कोई शौकिया मसरूफियत न होकर एक जवाबदेह मसूलियत है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो फ़ारसी में एक कहावत है ना, खुदरा दर हसन दर कोचे हसन चप जदन। हमने पार्टीज, फंक्शंस और त्योहारों के लिए काफ़ी बड़े और महंगे, चमकते धमकते, सुख सुविधा वाले मंदिर तो बना लिए। सारे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी स्थापित कर दी और बाकायदा हिंदुस्तान से पंडित भी बुलवाए गए। उनको अफ़गानी हिंदू सिस्टम से सुशिक्षित किया गया, जो अपने आप में एक अजूबा है। सबसे ज़्यादा दुख उस वक़्त होता है जब एक पंडित ईमानदारी से ये स्वीकार करता है कि मैं तो फ़राइन का नौकर हूँ। इससे पहले कुछ एक पंडितों को हाथ कान से तौबा करते ये कहते सुना है कि आप अजीब मखलूक हैं। बहरहाल इतना वक्त गुज़र गया। जो 30+ का जवान था आज 60+ का बूढ़ा, और अब हम सब के सामने हैं ये सवाल। नतीजा क्या है? कहाँ खड़े हैं हम? कहाँ हैं हमारे पढ़े लिखे जवान बच्चे बच्चियाँ? क्या वो मंदिर आते हैं? क्या आपके बच्चे आपसे वैसे बात करते हैं जैसे आप करते थे? क्या आपके बच्चे आपकी भाषा बोलते हैं? क्या आपने उनसे कुछ अपने इतिहास के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने धर्म के बारे में कभी कोई बात की है? क्या आप सब लोग खुश हैं अपनी औलादों से? क्या आप खुश हैं अपने मंदिर और फ़राइन्स चलाने वालों से? अगर आप खुश हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। आप इसको यहीं बंद कर दें। बाकी बचे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसे ही आगे चलना है या कुछ बदलना चाहिए? क्या आपने कभी आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए अपने फ़र्ज़ के बारे में कभी सोचा है? उस समय की जवान जनरेशन को आज कुछ सवालों का सामना करना होगा। ख़ास करके आज तक कम्युनिटी के
मुखिया बने लोगों को सवालों के जवाब ज़रूर देने चाहिए। और फिर हम सबको भी ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमने खुद समाज के लिए क्या किया और ख़ुद के लिए क्या किया। 40 साला सफ़र के इस पड़ाव पर अपनी सोसाइटी को देखकर एक कमी, एक खालीपन और मायूसी का एहसास होता है। समाज और ख़ास करके उसके ठेकेदारों को आज इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने बतौर एक अफ़गान हिंदू कम्युनिटी मिलकर ऐसा क्या किया है जिस पर गर्व कर सकें। एजुकेशन, पद, पोजीशन, मकान, दुकान बनाना सब हमारी प्राइवेट ज़िंदगी है। सवाल ये है कि हमने समाज और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या किया। हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका मिला था और अब भी है ख़ुद को ऊपर उठाने का। ख़ुद को एज अफ़गान हिंदू ग्लोबल कम्युनिटी बेटर ऑर्गेनाइज, सेंट्रलाइज या संगठित होकर बहुत कुछ हासिल कर सकते थे और कर सकते हैं। अगर कोई फुटबॉल की टीम न भी बना सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने टैलेंट्स को, अपने कलाओं और कलाकारों को संगठित तो कर सकते हैं। हम वो सब कुछ कर सकते थे जो अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकते थे। मैं कुछ समझदार और संजीदा दोस्तों की तलाश में हूँ जो मेरी बातों से कुछ हद तक भी सहमत हों तो चलेगा। बाकी मैं आध्यात्मिक चेतना के मुताबिक समझौता करने के लिए भी आमादा रहता हूँ। अगर मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मेहरबानी करके मुझसे मेरे ईमेल पर कांटेक्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपको मेरी वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और आखिर में एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरी किसी से कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं। कोई इसे अहंकार और पब्लिसिटी की नज़र से देख सकता है, कोई इसे आइडियोलॉजिकल या विचारों और असूलों की लड़ाई की नज़र से देख सकता है। आप आज़ाद हैं कुछ भी सोचने के लिए, लेकिन अपनी नज़र को सामने भी रखें। ख़ासकर डिसलाइक करने वालों से उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक छोटा सा कमेंट भी लिख दिया करें ताकि आपके विचार हम तक पहुंच सकें। मैं इस पूरे मसले को उसकी पूरी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के साथ स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। मेरी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं, जो है वैदिक शास्त्रों और प्रसिद्ध ज्ञानियों की वाणी से अभी तक सीखता चला आ रहा हूँ। मेरा सफ़र जारी है, जिनको साथ चलना हो वेलकम। कम जानता हूँ ये मुझे मालूम है, लेकिन जितना जाना है उसमें कोई शक नहीं मुझे। बाकी देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी इस विवादित मसले को क्या रुख और रूप देती है। मेरी नज़र में एक बदलाव, एक परिवर्तन की ज़रूरत है। ये समय की मांग है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा यहीं कहीं। तब तक नमस्कार। आपकी सेवा में MG इंदुज़मैन।